عبید بھائی، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک یہ آنر ہے اور بڑی عزت کی بات اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں کہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے اور جس میں ہم ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں مجھے آپ نے موقع دیا اور میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو آج سنڈے والے دن بھی ماشاءاللہ اس ایکٹیویٹی میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو ایکوپ کر رہے ہیں وتھ دی لیٹسٹ ٹرینڈز اور نالج اور بہت ساری جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یہ جو ڈائنامزم کے دور میں جو کہ آج کل موجود ہے دنیا میں۔ اس سے پہلے کہ میں ایکسپریس کروں اپنے جذبات اور خیالات، میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عبید آپ کا، مسز ڈاکٹر عبید آپ کا، ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب جو کہ یو ایس اے سے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، عتیق الرحمان صاحب جو کہ انجینئر ہیں اور انہوں نے بھی اس میں اپنی کنٹریبیوشنز دی ہیں، اور افتخار جعفری صاحب سے تو میرا انٹریکشن رہا ہے مختلف مواقع پہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ انتہائی پروفیشنل اور کمپیٹنٹ ایک انسان ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے نالج کو انفیوز کرنے کی ایک ان میں اللہ نے طاقت دی ہے دوسرے لوگوں میں۔ تو میں شروع کروں گا عبید بھائی کہ جو ہمارا ہم بینگ مسلم ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے پروفیشن کے تھرو آگے بڑھیں اور لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ہمارا شعبہ ایسا ہے جس میں اگر ہم اچھا کام کریں تو انسانوں کی جانیں بچائیں گے، اور اگر ہم برا کام کریں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ سینٹر فار کوالٹی سائنسز ڈاکٹر عبید صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی زندگی کی جدوجہد یہی ہے کہ کوالٹی کو آگے لے کے جایا جائے اور پاکستان میں ایک کمپیٹنس ڈیولپ کی جائے، ہیومن ریسورس کو آگے لے کے جایا جائے، اور اس کے لیے یہ ماشاءاللہ جدوجہد کرتے رہے، اور ابھی ایک بڑی آرگنائز طریقے سے پاکستان کے جو کوالیفائڈ پرسنلز ہیں اس میں فارماسسٹ بھی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن بھی انہوں نے رکھی ہے، انجینئرس ہیں، کیمسٹس ہیں، ان سب کو ایک فورم پہ بٹھایا ہوا ہے اور یہ کنٹینیوسلی ان کی ایکٹیویٹی اور یہ کرتے ہیں۔ مجھے اس کا احساس شدت سے ابھی ہوا، میں گیا تھا ایک پکس کانفرنس پہ، سیمینار کانفرنس، اور ایک میٹنگ تھی آئرلینڈ۔ وہاں پہ جا کے میں نے محسوس کیا وہ 5 دن گزار کے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو میٹ اپ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو بلڈ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہیومن ریسورس کو بلڈ نہیں کرتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، کوالٹی بائی ڈیزائن کا کانسیپٹ کہاں رہ گیا، گائیڈ لائنز، ICH گائیڈ لائنز آ رہی ہیں، Q12 کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کی ڈیلیکیسز جو ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کی اور ڈائیورسیفیکیشن کے ساتھ وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اگر ہم ان کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں۔ یہ بڑی واضح بات، اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس ڈائیورسیفیکیشن کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے انٹرنیشنلائز جو ہارمونائزیشن ہو رہی ہے ہم نے اس کی طرف بھی جانا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہم سب مل بیٹھیں، ہم اپنے آپ کو نالج شیئرنگ کریں۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے میں کسی سے نالج لے لوں، اگر آپ میں کوئی کمی آپ کسی سے لے لیں، اور ہم ایک دوسرے سے مل جل کے بیٹھ کے ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز آپ دیکھیں کہ وہ بھی بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر عبید ہیں اور مسز ڈاکٹر عبید ہیں، یہ تو وٹنس
کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, اور آپ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز بڑی ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی, اور ہم نے انہی گراؤنڈ ریئلٹیز میں رہ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے. پاکستان پکس کے لیے اور WLS اسٹیٹس کے لیے کوشش کر رہا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن لسٹڈ اتھارٹیز کا اسٹیٹس اچیو کرنے کے لیے, اور پکس کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کے لیے. ابھی ریسنٹلی پاکستان جو ہے پری اپلیکینٹ اسٹیٹس سے موو کر رہا ہے اپلیکینٹ اسٹیٹس کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانٹریبیوشنز ہیں یہ بڑی ورتھ رکھتی ہیں. یہ ڈاکٹر عبید صاحب کی, اور یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں اسپیشلی جتنے بھی اس وقت ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, میں ذاتی طور پہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلتے رہیں. ایسے کئی ایونٹس ہم منعقد کریں, ہم مل بیٹھیں, ہم اس ملک کی خاطر, یہ بہت قرض ہے ہمارے اوپر اس ملک کا, ہم نے اس قرض کو ادا کرنا ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ آپس میں نہیں, ہمارا مقابلہ USA سے ہے, انڈیا سے ہے, ہمارا مقابلہ دنیا کی دوسری اقوام میں ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کے حوالے سے. اور ہم نے ہر بندہ جو جس جگہ ہے وہ بیٹھ کے اگر محنت کرے, کوشش کرے, تو پھر ہم مل کے اس کمپٹیشن میں داخل ہو سکے. ہمارا کمپٹیشن قطعاً یہ نہیں ہے کہ جی یہاں جو دو بندے بیٹھے ہیں ان کا آپس میں, وہ بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت, آگے بڑھنے کی ایک لگن ہوتی ہے, زیادہ پڑھنے کی ایک لگن ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ایک براڈر پرسپیکٹو میں مقابلہ, اور وہ مقابلہ دنیا کی دوسری اقوام سے ہے. اور وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ابھی دیکھ لیں آج کے دن ڈاکٹر عبید صاحب اپنا وہ چھٹی کا دن ہے وہ قربان کر کے آئے ہوئے ہیں. آپ سب لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی چھٹی کا دن جو ہے قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ اس عہد کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزیں سیکھنی ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن ایک اگلا فیز ہے, اور میری خواہش ہوگی کہ کسی دن میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ آئیں کہ ہم بیٹھ کے اس کی امپلیمنٹیشن کے بھی میتھڈولوجیز اور موڈیلٹیز جو ہیں اس کو دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بالکل آگے سے آگے بڑھیں گے. مجھے ایک پرائڈ ہے, فخر ہے آپ لوگوں کے اوپر بھی, ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی, اور ان کی مسز کے اوپر بھی, نو ڈاؤٹ, اور دوسرے جتنے بھی اس میں پارٹیسپینٹس جنہوں نے لیکچرز دیے ہیں. کچھ کو میں پرسنلی جانتا ہوں, کچھ سے مجھے اتفاق نہیں ہوا ابھی تک ملنے کا, لیکن ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے بچوں کو پاکستان میں, ہمارے پروفیشنلز کو وہ اپنا نالج امپارٹ کر رہے ہیں. میری دعائیں, نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور بڑی دعائیں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ رول پلے کر سکیں. عبید بھائی اگین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میری خواہش بھی ہوگی کہ میں پرسنلی بھی کسی پروگرام میں آؤں اور پھر تھوڑی دیر بیٹھوں بھی, اور اپنے جذبات کا ایک وہ فیس ٹو فیس جو ہے وہ اظہار کیا جائے. آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی.